اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اہل مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی صاف ہو چکی تھی، لہٰذا بادشاہ نے حکم دیا کہ پوری عزت و تکریم کے ساتھ یوسف کو قید خانے سے شاہی محل لایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں تشریف لائے اور شاہ مصر نے نہایت ہی گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا اور عزت و احترام کے ساتھ آپ کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے کہا، اگر تم اس قحط سے بچنا چاہتے ہو جو مسلسل 7 سالوں تک مصر پر آنے والی ہے تو تمہیں ملک کے بہترین انتظامات کرنے ہوں گے۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ قحط سے بچنے کے لیے غلہ جمع کروائیے اور 7 سالوں تک کثرت سے مصر میں کاشتکاری کی جائے تاکہ تمام اناج کو محفوظ کیا جا سکے اور قحط کے دنوں میں ان ذخیروں سے عوام میں مفت غلہ تقسیم کیا جائے۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ انتظامات و ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ اسے یہ علم ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک دانا اور عقلمند شخص ہیں، لہٰذا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ پیشکش کی کہ آپ کو میں مصر کا خزانچی بنانا چاہتا ہوں اور اب سے زراعت کے تمام انتظامات آپ دیکھیں گے۔ لہٰذا اس عہدے پر فائز ہوتے ہی حضرت یوسف نے نہایت ہی حکمت سے کام لیا اور خوشحالی کے 7 سالہ دور میں ملک کے تمام اناج کو غلے میں جمع کروایا، جبکہ عوام کو کم سے کم اناج دیا گیا، ساتھ ہی انہیں کم سے کم غلہ خرچ کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس طرح جیسے ہی 7 سالوں بعد حضرت یوسف کی تعبیر سچ ثابت ہوئی اور قحط کا زمانہ شروع ہوا تو آپ نے گودام میں جمع کیے ہوئے ان اناج کو عوام میں مفت تقسیم کیا۔ اس طرح قحط کے ان دنوں میں مصر کی عوام محفوظ رہی۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور کمالات سے نہ صرف مصر کے بادشاہ بلکہ مصر کی عوام بھی متاثر تھی اور سب لوگ آپ کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ 1 سال بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ کو عزیز مصر کے عہدے پر فائز کرتے ہوئے آپ کی تاج پوشی کی، نیز ملک کے تمام خزانے اور انتظامات آپ کو عطا کر دیے۔ وہ بچہ جو کبھی صحرا کے ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا گیا تھا اور جسے مصر کے بازار میں بطور غلام بھیجا گیا تھا، اب وہ مصر کے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ ان دنوں حضرت یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی، لہٰذا دوسرے علاقوں سے جوک در جوک لوگ مصر آتے اور اناج خرید کر اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے تھے، کیونکہ اس وقت مصر ہی ایک ایسی سلطنت تھی جہاں اناج کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان دنوں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں اور پورے خاندان سمیت کنعان میں موجود تھے اور یہ لوگ بھی غلے کی کمی کی وجہ سے بہت پریشان تھے، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم بھی مصر جا کر اس رحم دل بادشاہ سے غلہ لے کر آؤ۔ لہٰذا حضرت یعقوب کے 10 بیٹے مصر جانے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، انہیں حضرت یعقوب نے مصر جانے سے منع کیا اور اپنے 10 بیٹوں کو مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور تقدیر کا فیصلہ ہی تھا کہ جن بھائیوں نے کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا تھا، آج وہی یوسف علیہ السلام سے اناج مانگنے مصر جا رہے تھے۔ جب یہ 10 بھائی مصر پہنچے تو شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ آپ کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا، تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک جاسوس سے تو نہیں آئے ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ بھائیوں میں سے ایک نے بتایا، وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا تھا، جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔
ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے ہم کنعان چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں بٹھایا اور انہیں ڈھیر سارا اناج دے کر رخصت کیا اور جاتے ہوئے فرمایا کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو دوبارہ غلہ نہیں ملے گا اور نہ خاطر مدارت ہوگی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنعان واپس چلے گئے۔ جب وہ کنعان پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنانے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہٰذا بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لائیں، ہم اس کی نگہبانی کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کے متعلق تمہارا بس وہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، سو اللہ ہی بہتر اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا، جنہیں بچپن میں ان کے بھائی وعدہ کر کے جنگل لے گئے تھے اور پھر یوسف دوبارہ واپس نہیں لوٹ پائے تھے۔ بہرحال جب کچھ دنوں بعد اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا ارادہ کیا اور بنیامین کو بھی ساتھ لے جانے لگے۔ حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب پچھلے تجربوں کی بنا پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے آمادہ نہ تھے، لہٰذا انہوں نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح و سلامت لے آؤ گے۔ جب انہوں نے حضرت یعقوب سے وعدہ کیا اور قول و قرار دیا تو آپ نے بنیامین کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر حضرت یعقوب نے انہیں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تم سے نہیں روک سکتا۔ بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دراصل یہ 11 بھائی تندرست و توانا اور جوان تھے، لہٰذا اگر وہ مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل ہوتے تو انہیں نظر لگ جانے کا خطرہ تھا، اسی لیے حضرت یعقوب نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ یہ سب بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھا تو انہیں فوراً پہچان لیا۔ حضرت یوسف نے اپنے دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ اس طرح بنیامین تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں ٹھہرایا، اور پھر تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور انہیں حقیقت بتایا کہ آپ یوسف ہیں۔ حضرت یوسف نے بنیامین سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لگوا دیا اور وہ خوشی خوشی کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ قرآن پاک کے مطابق پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک اور آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ وہ بولا، بادشاہ کا پیالہ کھویا ہے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چور ہیں۔ اس نے کہا، اچھا اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جائے۔ وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ دراصل یہ پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ہی بنیامین کے تھیلے میں رکھا گیا تھا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت ہی حیران اور پریشان کن تھی۔ ان کے بھائی بہت پریشان ہوئے۔ انہیں یہ فکر تھی کہ اپنے والد کو کیا جواب دیں گے، لہٰذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، یہ ممکن نہیں، جس کے سامان سے مال برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بہت مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، تمہیں یاد نہیں اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا ہم نے پختہ عہد کیا تھا؟ ہم سب اس سے پہلے حضرت یوسف کے معاملے میں بھی کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک والد مجھے حکم نہ دے دیں میں تو اس جگہ سے نہیں ہلوں گا۔
باقی 9 بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچ کر حضرت یعقوب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو ہماری باتوں پر یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے خدا سے ہی کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ جب عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو مصر میں ہی روک لیا اور انہیں واپس کنعان جانے نہ دیا تو یہ خبر سن کر یعقوب علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ ہوئے۔ آپ نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا جو کچھ یوں تھا: یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے عزیز مصر کی خدمت میں، اما بعد ہمارا پورا خاندان بلا و آزمائشوں کے لیے مشہور ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا بھی شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعے میرا بھی امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس کے بعد اس کا ایک چھوٹا بھائی میرے غم اور تکلیف میں تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہماری اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا۔ وسلام۔ چنانچہ اس خط کو لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور ان کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں حضرت یعقوب کا یہ خط دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خط پڑھ کر کانپ اٹھے اور قریب تھا کہ آپ اپنے والد کی پریشانی دیکھ کر رو پڑتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آخرکار یوسف علیہ السلام رو پڑے اور کہا، نہیں نہیں، میں تمہیں اور اپنے والد کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جملہ سن کر برادران یوسف حیران ہو گئے کہ عزیز مصر ہمارے باپ کو اپنا باپ کیوں کہہ رہا ہے۔ تب ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے راز آشکار کیا اور فرمایا، میرے بھائیوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے حسد کی بنا کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حواس باختہ ہو گئے۔ خوف، شرمساری اور ندامت کے احساس نے ان کی گردنیں جھکا دیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی دکھائی اور درگزر کے ساتھ کام لیا۔ فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں، نہ کوئی شکایت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ بہت رحیم و کریم ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیغمبرانہ طرز پر انہیں معاف فرما دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے فرمایا، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا کیونکہ میں نے ہی آپ کا کرتا بکری کے خون سے رنگ کر اپنے والد کے پاس دیا تھا۔ انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا اور آج حضرت یوسف کی زندگی کی خوشی کی خبر سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر کنعان کی سرحدوں میں داخل ہوا تو ایک معجزہ پیش آیا۔ ابھی یہودا یعقوب علیہ السلام سے کئی میل کے فاصلے پر تھا کہ خدا کے پیغمبر کو کئی میل کی دوری سے ہی یوسف کی خوشبو آ گئی اور فرمانے لگے، اے میرے گھر والوں، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میری عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے، وہ میرے بہت قریب آ رہا ہے۔ سب لوگ کہنے لگے، واللہ آپ ابھی تک یوسف کے غم میں مبتلا ہیں، اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور اب تو یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا ہوگا، اور آپ ہیں کہ یوسف کی باتیں کرتے نہیں تھکتے۔ غرض یہ کہ جب یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنعان میں داخل ہوا تو انہوں نے یوسف کے حکم کے مطابق پیرہن کو حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ڈال دیا، لہٰذا فوراً ہی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، دیکھو میں نے کہا تھا نا، میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران یوسف نے نہایت ہی شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے حضرت یعقوب کو سارا ماجرا بتا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا،
ان قریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا، بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا مغفرت فرمائی اور یہ دعا قبول ہوئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 سے 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر وہ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی ان کے والد اپنے خاندان کے ساتھ شہر کے قریب ہیں۔ یوسف علیہ السلام فوراً استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ جب دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو مدت دراز کے بعد دیکھا تو محبت نے جوش مارا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ باپ بیٹے بڑی گرم جوشی سے ملے اور خوشی کے عالم میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور برادران کے ساتھ دربار پہنچے اور اپنے والد کو تخت شاہی پر بٹھایا، اور دربار میں اہل مصر کی بھیڑ لگی تھی اور تمام درباری آپ کی عزت و احترام سے واقف تھے۔ لہٰذا اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا، لہٰذا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس واقعے کی بعد یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر میں آباد ہو گیا، کیونکہ اس وقت کے فرعون ریان نے اصرار کے ساتھ یہ کہا تھا کہ تم اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کر لو، میں ان کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ان کی ہر طرح سے عزت کروں گا۔ یوسف علیہ السلام کی اس پوری داستان کو قرآن میں احسن القصص کا نام دیا گیا ہے، جس سے انسانی زندگی کے تمام بنیادی کرداروں کو اس خوبی سے پیش کیا گیا ہے کہ ہر ایک کردار کی حقیقت نکل کر سامنے آ گئی ہے۔ اس قصے میں زندگی کے تمام مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کا انسان اور انسانی معاشرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس داستان میں توحید کے دلائل، خوابوں کی تعبیر، سیاسی مسائل، معاشرے کی پیچیدگیاں، معاشی اصلاح کی تدابیر، غرض کے تمام وہ امور جو دین اخلاق اور دنیا کی اصلاح میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، بڑی عمدگی اور تسلسل کے ساتھ اس قصے میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے میں پڑھنے والوں کے لیے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے ہر صورت وہ ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تقدیروں سے اللہ کے منصوبوں اور فیصلوں کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ جسے عزت دینا چاہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور جس کو ذلیل کرنا چاہے تو ساری دنیا بھی مل کر اس کو ذلت سے نہیں بچا سکتی۔